بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائیں۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے: زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائیں۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائیں تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائیں تو بہانہ لگتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجیے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہوں کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ ہمیشہ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اسی لیے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ بہتر صبح وہی سے ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائیں۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو، اللہ آپ کو بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو جمعے کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ اگر تم اپنی تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ میری اوقات اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں، یا رب بس اتنی سی عرض ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھنا نہ دل ٹوٹے گا اور نہ ہی اللہ روٹھے گا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ محترم ناظرین، جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کی قسم، ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے مولا سب کی ماؤں کو سلامت رکھ۔ دنیا کی ساری آوازوں میں سے سب سے بہترین آواز اذان کی ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اس پر ایمان رکھا ہی جانا چاہیے، تو وہ تمہیں ٹھیک ویسے ہی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ ہو کر لوٹتے ہیں۔
اللہ محبت کرنے والا ہے اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرمانبرداری میں نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔